ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی نے قدم رکھا جو لاکھوں دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر گئے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم داعیِ دین، مبلغ اسلام، برار میں سلسلہ چشتی کے بانی حضرت شاہ عبدالعزیز عرف شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ کے مریدین اور خلفاء کے بارے میں اس ایپیسوڈ میں ہم جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ زمانہ ماضی میں ایک ایسا وقت تھا جب ظلم اور جہالت اپنی انتہا پر تھے۔ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز عرف شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنون زندگی اور روحانی قوت کے ذریعے انہیں حق کا راستہ دکھایا۔ آپ کے پاس نہ تلوار تھی نہ حکومت، لیکن آپ کے اخلاق اور محبت کا پیغام ہی سب سے بڑی آپ کی قوت تھی۔ تمام دیکھنے والوں کو اتہاس کی گونگی ٹیم میں استقبال خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ ناظرین، ہم موجود ہیں صوبہ برار کا مشہور تاریخی شہر جس کا نام پاتور ہے۔ مدینۃ الاولیاء صوفیہ کی سرزمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دیار کتب برار کا دیار ہے۔ یہ دیار سلسلہ چشت کے بانی کا دیار ہے۔ برار کے اندر سب سے پہلے دینی درسگاہ قائم کرنے والے کا دیار ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز عرف شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم موجود ہیں۔ آپ میرے پیچھے یہ گنبد دیکھ رہے ہیں۔ یہ گنبد حضرت شاہ مہتاب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کے خلیفہ دوم یہیں پر موجود ہیں۔ اور آپ کے ساتھ میں جب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاؤالدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 6 واسطوں میں حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں مریدین خلفاء آپ کے ساتھ میں موجود تھے۔ ہندوستان جیسے طویل و عریض ملک میں اسلام کی شمع روشن کرنے والوں میں اولیاء کرام کا حصہ تمام مبلغ اسلام میں سب سے اہم ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا دوست کہا اور جنہوں نے عوام الناس کو اپنا دوست بنایا۔ حضور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اسلام کی تبلیغ میں اسی سنت کو سب سے پہلے پیش کیا تھا جس سنت پر ان اولیاء اکرام نے عمل کیا۔ آج اس ملک ہندوستان میں انسانوں کی بڑی تعداد کا مشرف با اسلام ہونا انہی اللہ والوں کے مرہون منت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک بے شمار اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ایک مبلغ اسلام کے فرائض کو انجام دیا۔ حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ مریدین حضرت مہتاب شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں دریائے چمبل کے کنارے ایک قصبہ دھول پور میں آپ نے قیام کیا۔ دھول پور میں آپ نے کرامت ظاہر کی اور سفر طے کرتے ہوئے دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ صوبہ برار میں جب پاتور میں آپ تشریف لائے تو آپ نے بستی سے باہر ایک پہاڑی پر جو بعد میں چھاگل کٹورا کے نام سے مشہور ہوئی، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ بزرگوں کی زبانی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اس پہاڑی پر شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 2 اشائی پانی کا چھاگل اور سیاہ پتھر کا کٹورا دستیاب ہوا تھا، لہٰذا اسی نسبت سے اس پہاڑی کا نام چھاگل کٹورا ہوا۔ اس پہاڑی پر ایک قدیم نیم کا پیڑ ہوا کرتا تھا جس کے شاخ کے پتے میٹھے ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس کے پتوں میں کئی امراض کے لیے شفا تھی۔ بہرحال آپ کا قیام
छागल कटोरा कस्बा पातूर में बाशिंदों के लिए किसी रहमत से कम न था। उस वक्त पातूर शहर में एक गोंड राजा की हुकूमत हुआ करती थी। गोंड राजा बहुत ही जालिम हुआ करता था। पहाड़ों के दामन में शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह दीन इस्लाम काम अंजाम दे रहे थे। पहाड़ों के एक तरफ बुत परस्ती तो दूसरी तरफ हक परस्ती। राजा को ये बात बहुत खटक रही थी, इसलिए उसने आपको शाही दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म भेजा, लेकिन हज़रत ने दरबार में हाजिर होना कबूल न किया। गोंड राजा ने आपके खिलाफ़ एक छोटी सी फ़ौज पहाड़ी पर हमला करने का इरादा किया। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर। अल्लाह के करम हुआ, राजा जिस ज़मीन से गुज़र रहा था वो ज़मीन का कुछ हिस्सा नरम हो गया, जैसे मोम ज़मीन के अंदर राजा की फ़ौज के हाथी और घोड़ों के पैर धंस गए। राजा की फ़ौज ने फ़ौरन तौबा की और उसी वक्त शहर पातूर में एक छोटी सी जमात इस्लाम की क़याम अमल में आई और कई लोगों ने आपके हाथ पे तौबा की और मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुए। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का क़याम पातूर में 30 बरस बताया जाता है। इस एतबार से आपकी आमद 1350 या 1360 के आसपास बताई गई। गोंड राजा की हुकूमत हुआ करती थी। चारों तरफ से पातूर शहर में शहर पना दीवार और बुलंद दरवाज़े 4 बनाए गए थे, जिनके नाम मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ। इन 4 दरवाज़ों में आज भी 3 दरवाज़े मौजूद हैं। मगरिबी दरवाज़े, जो मौजूदा नाम शाह बाबू बेस कहलाता है, क्योंकि इस दरवाज़े की जानिब हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दरगाह शरीफ है। शहर की शुमाली दरवाज़े का नाम बालापुर बेस है, क्योंकि उसी दरवाज़े से गुज़रता हुआ बालापुर की जानिब सफ़र किया जाता था। शहर के जुनूबी दरवाज़े का नाम गोंड बेस है और मशरक़ी सिमत में एक दरवाज़ा हुआ करता था जिसे खानापुरी बेस कहा जाता था, क्योंकि उस दरवाज़े की मशरक़ी पातूर में मज़ाफ़त में एक देहात खानापुर हुआ करता था। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अलाउद्दीन सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। 6 वास्तव में हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का शजरा तरीक़त शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आपके साथ में मुरीदीन खुलफा आपके साथ में मौजूद थे। 13वीं सदी के अंदर आपने इस शहर पातूर के अंदर कदम रखा। 13वीं सदी, चलिए 700 साल पीछे आपको मैं लेकर चलता हूँ। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के साथ में हज़रत चकमक शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत महताब शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मिस्किन शाह रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे आपके साथ में आपके खुलफा मुरीदीन सब हाजिर थे। आपने सबसे पहले इस पहाड़ी के ऊपर क़याम किया। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएं। देखिए, ये पहाड़ों के दामन के अंदर हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मौजूद है। इसी आस्थाने के अंदर नगार खाना है,
خانقاہیں ہیں اور یہاں پر میں دیوان خانے مسافروں کے لیے بھی موجود ہیں۔ اس دور میں پاتور کے آس پاس پانی کی بہت قلت تھی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک چشمہ جاری کیا جو آج بیچ جھیرا مسجد کہلاتا ہے۔ آپ کی وفات 791 ہجری جمعے کا دن بتایا گیا۔ جس مقام پر آپ کا روضہ ہے اسی مقام پر آپ کو دفنایا گیا۔ جس وقت آپ دھول پور میں اپنی کرامت دکھا چکے تھے اس وقت دہلی کے تخت پر غیاث الدین تغلق حکمران ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر تغلق جب حکمران بنا تو آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ آپ سے مشرف با ملاقات کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے ایک سردار کو روانہ کیا۔ وہ سردار پہلے دھول پور، بعد میں اجمیر، پھر دکن کی طرف نکل پڑا۔ جب تک وہ پاتور پہنچا تو آپ رحلت فرما چکے تھے۔ یہاں پاتور میں لوگوں سے حضرت کی کرامت کا تذکرہ سن کر وہ آپ کا متقد بن گیا۔ اس سردار نے اپنے بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا جس میں تذکرہ کیا گیا کہ بادشاہ سلامت، جس درویش کا پتہ لگانے کے لیے مجھے آپ نے روانہ کیا تھا اس درویش کا انتقال صوبہ برار کے قصبے پاتور میں ہو چکا ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے آپ کا گنبد صرف 2 دن میں تعمیر کروایا۔ اس کے بعد حضرت مہتاب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر گنبد کا تعمیری کام مکمل ہو چکا۔ اسی وقت دہلی میں ابو بکر تغلق کے معذور نصیر الدین تغلق دہلی کا حاکم بن گیا۔ دہلی میں جنگ شروع ہو گئی۔ سردار نے خبر سنتے ہی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر گنبد نہ بن سکا۔